بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قوتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں: قوت عاقلہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ اور قوت وہمیہ۔ تو قوت عقلیہ کے فضائل اور رذائل وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ ایک فضیلت عرض کی تھی قوت عقلیہ کی کہ انسان یقین کے مرتبے تک پہنچتا ہے۔ تو اس یقین کے مقابلے میں جو رذیلت ہے، وہ رذائل میں سے ایک رذیلت ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ کو شریک قرار دینا۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں پر جو مراتب ہیں تعریف کے لحاظ سے کہ شرک کس جہت سے ہے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو تمام عالم کی موجودات کا سرچشمہ اور مؤثر جانے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ سمجھے کہ کوئی اور بھی مستقل ہستی ہے اللہ کے علاوہ، اور پھر اس دوسری ہستی کی عبادت بھی کرے، تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادت، یعنی عبادت میں شرک۔ یہی حقیقی شرک، اس کو شرک جلی بھی کہتے ہیں، واضح شرک۔ انسان اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو بنیاد ہے یہ عبادت، اگر اس میں غیر کو آپ کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں تو یہ توحید کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ کیا ہے؟ شرک فی العطاعات، یعنی عطاعت میں شرک، یعنی وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو کی عبادت بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن اپنی اطاعت میں، افعال انجام دینے میں وہ کسی غیر کی اطاعت کرتا ہے، ان چیزوں میں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، کسی غیر کی اطاعت کرتے ہوئے ان افعال کو سر انجام دے، تو یہ ہے شرک فی العطاء، کسی اطاعت میں شریک، یعنی کہ حقیقی اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے لیکن وہ کسی غیر کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ شرک فی الطاعہ، کسی غیر کی اطاعت کرنا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ کس قسم کا شرک ہے؟ یہ شرک خفی ہے، جیسا کہ خود قرآن میں آیات ہیں کہ وما یؤمن اکثرہم، کہ تم میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، مگر یہ کہ الا وہم مشرکون، یہ سورہ یوسف کی 106 آیت ہے۔ اسی طرح قالت الاعراب آمنا، یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کل، اے پیغمبر ان سے کہہ دو لا يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ شرک جو ہے، یہ جو شرک خفی ہے، یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کے اسباب فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ شرک کی ضد کیا ہے؟ شرک کی ضد ہے توحید۔ جس طرح شرک کی اقسام ہے، اسی طرح توحید کی بھی اقسام ہے۔ توحید کی پہلی قسم ہے کہ توحید، اب یہاں بات آ گئی توحید، اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ذاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بسیط ذات ہے وہ کیا ہے؟ ترکیب سے خالی، مرکب نہیں ہے۔ بسیط وہی ہوتا ہے جو مرکب نہ ہو، صرف نہ خارجی لحاظ سے بلکہ ذہنی لحاظ سے بھی وہ مرکب نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ صفت اور موصوف عین ذات ہے، تو ذہن میں صفت اور موصوف الگ ہوتی ہیں، تو یہ حقیقی توحید کا خالص مرتبہ نہیں ہے۔ تو یہ توحید ذاتی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مرکب نہ ماننا، یعنی اس میں ترکیب کی نفی کرنا، چاہے وہ خارجی ہو چاہے وہ ذہنی ہو۔ دوسری ہے توحید وجودی، یعنی جو واجب الوجود بذات، ذاتی لحاظ سے وہ اس کا وجود ذاتی اپنا رکھتا ہے، کسی غیر سے وجود نہیں ملا، اس لیے اس کو کہتے ہیں واجب الوجود بذات، اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں ہے۔ تیسرا ہے توحید جو تاثیر و ایجاد میں ہے، توحید فی تاثیر
والایجاد، یہ مرتبہ، یہ ذات کے بعد مرتبہ اب مخلوق کو خلق کرنے کا مرتبہ ہے۔ اس مرتبے میں کہ اس نے جو تاثیر دینی ہے، اثر دینا ہے، اور جو ایجادات کرنی ہے، اس میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی مستقل اثر کا کوئی مستقل اثر کوئی اور نہیں ہے، اور فاعل حقیقی وہی ایک ہی ذات ہے، اس لیے فاعل کے ساتھ حقیقی لفظ استعمال کر رہے ہیں اگرچہ کے واسطے ہوتے ہیں۔ اب اس توحید جو تیسری توحید ہے، اس کے 4 مراتب ہیں۔ اس کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اس کا یہ جو پہلا مرتبہ ہے، اسے قشر کشر، قشر ہوتا ہے چھلکا، چھلکے کا بھی چھلکا سب سے بیرونی، جیسے ہارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر باریک چھلکا ہوتا ہے، وہ قشر کش، چھلکے کا چھلکا جو بیرونی ترین سطح، یعنی توحید کو بالکل باہر باہر سے جاننا۔ یہ معنی ہے کہ انسان جو ہے وہ زبانی کلمہ ہی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن جانتا نہیں ہے کہ کلمے سے مراد کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ دل سے اس کا انکار بھی کرتا ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا انکار کرتے ہیں باطن سے، جیسا کہ منافق ہوتا ہے یا منکر ہوتا ہے، لیکن معاشرے کی بقا کے لیے ان پر اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں، یعنی وہی جو مسلمان سمجھا جاتا ہے ظاہری لحاظ سے، کیونکہ یہ خارج عالم حمادہ، عالم خارج، یہ جو ہے یہ ظاہر ہے، اور یہاں پہ ظاہری احکام چلیں گے تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے۔ دوسرا ہے قشر کا مرتبہ، قشری توحید، یعنی اس بیرونی چھلکے کے بعد جو اندر والا جو چھلکا ہے جو سخت ہوتا ہے، اس مرتبے میں وہ جو مومن یعنی کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمے پر ایک قلبی اعتقاد رکھتا ہے اور تکذیب بھی نہیں کرتا جیسا کہ منافق کرتا ہے، زبان میں سے کلمہ بھی ادا کرتا ہے لیکن اس میں ذاتی لحاظ سے صفائے قلبی اور اس میں کشادگی اور وسعت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایسے لوگوں کو ضعیف الاعتقاد کہتے ہیں۔ حالات ایسے ہوتے ہیں، جن حالات میں پیدا ہوتے ہیں، جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، یا ان کی استعداد کم ہوتی ہے، جو بھی، تو یہ بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے نہیں، یہ جو ہیں یہ منافق ہیں، جانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جہل کی قسم ہے، جہل مرکب کا یہ مظہر ہے منافق، اور یہ تو بیچارہ ضعیف ہے اور اس میں جانتا نہیں۔ تیسرا مرتبہ ہے اس کے بعد اندر مغز کا مرتبہ، جیسے دماغ کا ہوتا ہے، مغز میں نے جو بالکل باطن، تو اس مرتبے میں جو انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کے باطن کو جانتا ہے، دلیل سے جانتا ہے، عقلی لحاظ سے بھی، اور اب وہ قلبی مرتبے میں اس کو نور الہی جو ہے اس پر قلب میں متجلی ہوتی ہے، اور اس پر توحید کے حقیقی معانی منکشف ہوتے ہیں، وہ چیزوں کا، بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اور سب کا مصدر کسے قرار دیتا ہے؟ سب چیزوں کا مصدر ذات حق تعالی، ہر چیز میں وہ کہتا ہے یہ اس کا مصدر اور سرچشمہ اور اس کا منبع کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ لب، یہ نچوڑ، نچوڑ کیا ہوتا ہے؟ وہ خلاصہ ہوتا ہے، جو بہترین چیزوں کو ایک، جیسے ہم مختلف چیزیں ملا کر اس کو پھر نچوڑتے ہیں پانی میں ڈال کر، اس سے مغز نکلتا ہے، نچوڑ، اس کا بہترین خلاصہ، تو یہ وہ مرتبہ ہے کہ یہ اس مرتبے میں جو مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی وجود کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی اس اللہ کا کوئی شریک قرار دیتا ہے، تو اس مرتبے میں توحید اپنے حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کی نفی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا وجود عارضی ہے اور یہ فنا ہونے والا ہے، تو جو فنا ہونے والی ذات نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس مرتبے کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، یا دوسرے الفاظ میں کہیں فنا فی توحید، توحید میں حقیقی طور پر فانی، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھتا ہے وہ اللہ کے وجہ کو دیکھتا ہے،
تو یہاں پر مصنف کہتا ہے کہ آپ یہ گمان نہ کریں کہ آپ کسی اس مرتبے تک، کسی بلند مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آپ جانیں اور آپ اس کو فیل ہی کریں، یعنی ان کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یہ چند افعال کریں کہ خدا کو ہر چیز کی اصل، ہر چیز کا سرچشمہ قرار دیں۔ تو پھر کیا ہوگا جب تیرا دل اس اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال میں غرق ہو جائے گا، پھر وجود مطلق کے انوار، اور کون سے انوار؟ اس کے جمال کے انوار، اس کے کمال کے انوار تیرے دل پر جب غالب آ جائیں تو اس کے ذات کے نور اور اس کی محبت کی آگ جو ہے دل میں بھڑک اٹھتی ہے، اور جب دل روشن ہو جائے تو سوائے ذات حقیقی کے پھر تیرا دل کسی اور کو نہیں دیکھے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کو ہی دیکھے گا۔ یہی فنا فی اللہ کا مرتبہ ہے۔ تو پھر مصنف کیا کہتا ہے کہ سوچ، جب کوئی انسان کسی بادشاہ سے کلام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ ہمتاً اس کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ اس کے بادشاہ کی طرف، اس کے رب و جلال کی وجہ سے، تو وہ اس غیر سے غافل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کی جانب اس طرح متوجہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں دنیاوی عاشق یا معشوق کی طرف متوجہ ہو تو اسے غیر نظر نہیں آتا۔ تو غیر کی نفی کرنی ہے اس لحاظ سے، جب تو متوجہ ہو اللہ کی طرف تو کوئی غیر تیرے مانع اور رکاوٹ نہ آئے۔ پھر تو اللہ پر توکل کر، توکل ہر امر میں، کہ تو توکل کر، خلق میں، اپنے رزق میں، عطا میں، نفع میں، نقصان، فقر، اپنے مرض میں، صحت میں، عزت میں، ذلت میں، موت میں، حیات میں، تو پھر تجھے پھر اسی کا ہی خوف ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کس طرح اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور کامل توکل اور توقع تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دی۔ وہ وہی ہستی ہے کہ سب وسائل اور اسباب اس کے ہاتھ میں ہیں، وہی ہستی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرعون کے گھر میں اس نے پالا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ظاہری اسباب ہمارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کون کار فرما ہے، اس کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ وہ ذات حقیقی ان کے پیچھے۔ یہ مسئلہ آ گیا یہاں پر قضاء و قدر کا۔ اب کوئی یہ اشکال کرے تو پھر انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے تو کام کرنا چھوڑ دے، نہیں۔ یہ قضاء و قدر کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے لا جبرا ولا تفویض، اچھا جبر بھی نہیں اور تفویض بھی نہیں، اللہ نے مجبور بھی نہیں بنا دیا اور نہ ہی کھلا چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہے؟ بل الامر بین الامرین، ان دونوں امر کے درمیان ایک حد تک انسان کو اختیار ہے اور ایک حد تک مجبور۔ جیسا کہ مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھا پھر دوسری اٹھا، ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے، دونوں کا اختیار نہیں ہے۔ تو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے وہ اختیار اس کو مطلقاً اور ذاتی نہیں دے دیا، جب چاہے وہ چھین سکتا ہے، جب چاہے اس کو کم کر سکتا ہے، جب چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ اور جن میں انسان کو اختیار نہیں دیا، انسان اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہدی من یشاء و یضل من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اختیار جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو اختیار دیا ہے، انسان اس کا فائدہ اٹھائے، اور اس اختیار جو ملا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا طالب ہو، کیونکہ وفق یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ انسان اس وقت گناہ کرتا ہے جب فیل کرنے لگتا ہے تو اللہ کا ارادہ اس کے ارادے سے وفق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اللہ کے ناپسند کرتا ہے اس کے افعال کی وجہ سے، جو بھی آگے تفصیل آئے گی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب وہ برائی کا ارادہ کرے بھی تو پھر اللہ اس سے وفق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کوئی مانع آ جاتا ہے وہ برائی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا ہے کہ وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اختیار سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی توفیق وفق کے لیے اس کے طلب کریں اس سے، اور جس کا انسان کو اختیار نہیں ہے ان میں تو کاملاً اللہ پر ہی انسان بھروسہ کرے۔ تو یہ جبر و تفویض بہت ساری احادیث ہیں، اصول کافی میں باب ہے، وہاں سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔